بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خالد ابراہیم اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں کلیکٹ نالج۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی فرمائش پر میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی کلام سے اقوام عالم، اقوام اسلام، جتنے بھی مسلمان دنیا کے جس کونے میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان پر ظلم ستم ہو رہے ہیں یا ہوئے تھے۔ علامہ اقبال نے جب اپنی نظم لکھی تھی 1919 کے حالات پر، جب 1919 میں 1919 میں ترکوں کے خلاف انگریزوں نے جو ظالمانہ رویہ اختیار کیا تھا اور عربوں نے انگریزوں کے فریب میں آ کر ترکوں سے کھلم کھلا غداری کی تھی، تو یہ نظم اس وقت علامہ اقبال نے پیش کی تھی۔ چونکہ علامہ اقبال نے یہ نظم اس حالات پر لکھی تھی اور 1922 میں جب علامہ اقبال نے مجمع میں پڑھی تھی تو علامہ اقبال پر سختہ طاری ہو گیا تھا اور آواز گلوگیر ہو گئی تھی، ہچکی بن گئی تھی اور سامعین پر ایک سختہ سا طاری ہو گیا تھا۔ تو علامہ اقبال بہت ہی رنجیدہ ہو گئے تھے ان حالات پر جب ترکوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے۔ تو علامہ اقبال نے وہ نظم پیش کی تھی۔ اب آپ کے سامنے لیکچر نمبر 1 میں میں نے وہ سب کچھ حالات علامہ اقبال کی کلام سے، علامہ اقبال کے شاعری سے میں نے ان کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اب اس ویڈیو کے لیکچر نمبر 2 میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جواب خضر کیا ہے۔ علامہ اقبال نے حضرت خضر علیہ السلام کو جو مخاطب کر کے فرمایا تھا، علامہ اقبال نے حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے جو خیالات پیش کیے تھے، اب اس کا جواب حضرت خضر علیہ السلام کیا دے رہے ہیں۔ کلام اقبال کی روشنی میں جانیے کہ جواب خضر کیا ہے۔ تو ناظرین، علامہ اقبال کیا لکھتے ہیں جواب خضر میں؟ کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگائے دمادم، یہ تگا پوئے دمادم، زندگی کی ہے دلیل۔ کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگا پوئے دمادم، زندگی کی ہے دلیل۔ اے رہینے خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، اے رہینے خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل۔ اے رہینے خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل۔ ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پردہ خرام، ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پردہ خرام، وہ ہزر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل۔ ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ ہزر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل۔ وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل۔ وہ نمود اختر سیماب پا ہنگام صبح، یا نمایاں بام گردوں سے جبین جبرائیل۔ وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل۔ وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب، جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل۔ اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اہل ایمان جس طرح جنت میں گرد سلسبیل۔ اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اہل ایمان جس طرح جنت میں گرد سلسبیل۔ تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش،
اور آبادی میں تو زنجیریے کشت و نخیل، تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، اور آبادی میں تو زنجیریے کشت و نخیل، پختہ تر ہے گردش پہم سے جام زندگی، پختہ تر ہے گردش پہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خیبر راز دوام زندگی، پختہ تر ہے گردش پہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خیبر راز دوام زندگی۔ اس نظم کے پہلے شعر میں علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ جواب خضر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام گویا کلام اقبال میں یوں فرما رہے ہیں، جواب خضر کیا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ کیوں تعجب ہے میری صحرا نوردی پر تجھے، یہ تگا پوئے دمادم زندگی کی ہے دلیل۔ اس شعر میں جواب خضر یہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام کلام اقبال میں یوں فرماتے ہیں، تجھے یعنی علامہ اقبال کو میری صحرا نوردی پر حیرانی کیوں ہے؟ اے اقبال، تجھے میری صحرا نوردی پر حیرت کیوں ہوتی ہے کہ میں صحراؤں میں کیوں رہتا ہوں، میں جنگلوں میں، میں بیابانوں میں کیوں رہتا ہوں؟ اے اقبال، تجھے کیوں حیرت ہوتی ہے؟ یہ مسلسل باغ دوڑ، یہ دوڑنا، یہ چلنا، بار بار مسلسل چلتے رہنا تو حقیقی زندگی کی دلیل ہے اقبال۔ عارضی اور فانی زندگی کو حقیقی اور بقا والی بنانے کے لیے مسلسل جد و جہد اور سٹرگل کی ضرورت ہے۔ گویا حضرت خضر علیہ السلام علامہ اقبال سے فرماتے ہیں کہ میرا بیابانوں میں رہنا، میرا جنگلوں میں گھومتے پھرتے رہنا، میرا غیر آباد ویرانی جگہوں پر رہنا آپ کو تعجب کیوں ہو رہا ہے اقبال؟ یہ مسلسل میرا بھاگنا دوڑنا زندگی کی دلیل ہے۔ عارضی فانی زندگی کو حقیقی اور بقا والی زندگی بنانے کے لیے مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے اقبال۔ پھر دوسرے شعر میں کیا فرماتے ہیں؟ اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل، اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل۔ اس دوسرے شعر میں حضرت خضر علیہ السلام علامہ اقبال کو کیا کہتے ہیں؟ فرما رہے ہیں، اے رہین خانہ تو نے وہ منظر تو نہیں دیکھا، تو نے وہ منظر دیکھا ہی نہیں جب صحرا میں دشت میں کوچ کی آواز گونجتی ہے، یہی گونج دلوں میں نت نئی منزلوں کے آگے طرف بڑھنے کا جوش ولولہ پیدا کرتی ہے۔ اے رہین خانہ، اے رہین خانہ تو نے وہ منظر دیکھا کب ہے؟ تو نے وہ منظر ہی نہیں دیکھا، کاش تو وہ منظر دیکھ لیتا کہ جب صحرا میں، جب دشت میں کوچ کی آواز گونجتی ہے، یہی گونج دلوں میں نت نئی منزلوں کی طرف آگے بڑھنے کا جوش و ولولہ پیدا کرتی ہے۔ یعنی مسلسل سعی و کوشش حیات جاوید کے لیے ضروری ہے۔ زندگی میں حیات جاوید کے لیے یہ ضروری ہے کہ محنت کی جائے، سٹرگل کی جائے، مسلسل بار بار وہ عمل کیا جائے، وہ کام کیا جائے، کوشش کی جائے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام علامہ اقبال کو جواب یوں دیتے ہیں، اے علامہ ہمیشہ سٹرگل کرنی چاہیے، جد و جہد کرنی چاہیے، مسلسل عمل کیا جائے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ زندگی بھی یہی ہے کہ مسلسل کام کیا جائے، مسلسل کوشش کی جائے، حیات جاوید کے لیے یہ اشد ضروری ہے۔ پھر تیسرے شعر میں فرماتے ہیں، ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پردہ خرام، ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پردہ خرام، وہ ہزر بے برگ و ساما، وہ سفر بے سنگ و میل، ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پرواہ خرام، ریت کے ٹیلے پہ وہ آہو کا بے پردہ خرام،
वो हिजर बे बरगो सामा, वो सफ़र बे संगो मील। तो इस शेर में फरमाते हैं, हिरन का रेत के टीले पर मज़े मज़े और बेपरवाही से चलना, यानी जब हिरन मज़े लेकर और टहल कर मज़े से जब वो लापरवाह होकर जब वो बेपरवाही से चलती है यानी टहलती है, चौकड़ियाँ भरती है, तो वो सरो सामान के बगैर ही अहले काफिला जहाँ पानी और साया देखते हैं वहाँ पड़ाव डाल देते हैं, यानी कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। उनका सफ़र बड़ा तवील होता है, लंबा होता है, यहाँ तक कि उस सफ़र के रास्ते में कोई मीलों की निशानदही करने वाला पत्थर नहीं होता। मतलब ये कि काफ़िले पैगाम इलाही दूर दूर तक पहुँचाने के लिए तवील तरीन सफ़र करते हैं। यानी इस शेर में अल्लामा इकबाल ये फरमा रहे हैं कि जब हिरन रेत के टीलों पर मज़े लेकर लापरवाही से और टहल कर चौकड़ियाँ भरती है और वो सरो सामान के बगैर ही अहले काफ़िला जहाँ पानी और साया देखते हैं वहाँ पर पड़ाव डाल देते हैं, वहाँ पर रुक जाते हैं कुछ देर के लिए। उनका सफ़र लंबा होता है, तवील होता है, यहाँ तक कि उनके सफ़र के रास्ते में कोई मीलों की निशानदही करने वाला पत्थर भी नहीं होता। मतलब ये कि ये काफ़िले पैगाम इलाही दूर दूर तक पहुँचाने के लिए तवील तरीन सफ़र करते हैं। फिर चौथे शेर में क्या फरमाते हैं, वो नमूदे अख्तरे सिमाब पा हंगामाए सुबह, वो नमूदे अख्तरे सिमाब पा हंगामा सुबह, या नुमायाँ बामे गर्दों से जबीने जिब्राइल। वो नमूदे अख्तरे सिमाब पा हंगामा सुबह, वो नमूदे अख्तरे सिमाब पा हंगामे सुबह, या नुमायाँ बामे गर्दों से जबीने जिब्राइल। इस शेर में हज़रत खिज़र क्या फरमा रहे हैं, अल्लामा इकबाल को फरमाते हैं, यानी सहरा जिसको दश्त भी कहते हैं, सहरा में सुबह के वक्त तलू होने वाले और जल्द गरूब होने वाले सितारे का ज़ाहिर होना, उसका झिलमिलाना कुछ ऐसा मंजर पेश करता है कि लगता है जैसे आसमान की छत से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की नूरानी पेशानी नुमायाँ हो रही है। सितारे को मज़कूरा पेशानी से तशबीह दी है। तो इस शेर में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लामा इकबाल को क्या फरमा रहे हैं कि सहरा यानी दश्त में सुबह के वक्त तलू होने वाले और जल्द गुरूब होने वाले सितारे का ज़ाहिर होना, उसका झिलमिलाना कुछ ऐसा मंजर पेश करता है कि लगता है जैसे आसमान की छत से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की नूरानी पेशानी नुमायाँ हो रही है। सितारे को मज़कूरा पेशानी से तशबीह दी है इस शेर में। और पाँचवें शेर में क्या फरमाते हैं, व सकूते शाम सहरा में ग़रूब आफ़ताब, व सकूते शाम सहरा में ग़रूब आफ़ताब, जिससे रोशन तर हुई चश्मे जहाने बीने खलील। वो सकूते शामे सहरा में ग़रूबे आफ़ताब, जिससे रोशन तर हुई चश्मे जहां बीने खलील। इस शेर में फरमा रहे हैं कि वो सहरा की शाम की खामोशी में सूरज ग़रूब होने का मंज़र कुछ ऐसा दिलकश होता है कि इससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आँख रोशन होने वाले मंज़र की याद आ जाती है। यानी वो सहरा की शाम की खामोशी में सूरज जब ग़रूब होने का मंज़र होता है, जब सूरज ग़रूब होता है तो उसका जो मंज़र होता है वो ऐसा दिलकश होता है और ऐसा दिखाई देता है कि उससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आँख रोशन होने वाले मंज़र की याद आ जाती है। उन्होंने जब सूरज तलू होते देखा था, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरज को तलू होते देखा था तो उसे अपना खुदा समझा, लेकिन जब वो ग़रूब हो गया तो आपने फरमाया ये मेरा खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज़ात तो लाफ़ानी है। यही नहीं रोशनी उनकी आँखों में पैदा हुई। तो शायर क्या फरमा रहे हैं,
اس شعر میں وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب جس سے روشن تر ہوئی چشم جہان بین خلیل، وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل۔ تو اس 5ویں شعر میں فرمایا کہ صحرا کی خاموشی، صحرا کی جب شام میں خاموشی ہوتی ہے اور سورج غروب ہوتا ہے تو ایسا پیارا دلکش اور دل کو لبھانے والا منظر ہوتا ہے کہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ روشن کرنے والے منظر کی یاد آ جاتی ہے۔ وہ کون سا منظر تھا، وہ کون سا وقت تھا؟ وہ وقت یہ تھا، شاعر اشارہ کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب سورج کو طلوع ہوتے دیکھا تھا اور اتنا چمکدار سورج کو جب دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا خدا ہے، لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو فوراً آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ذات تو لافانی ہے، یہ تو غروب ہو گیا جبکہ یہ میرا خدا نہیں۔ اگر خدا ہوتا تو یہ ہمیشہ طلوع ہی رہتا، غروب نہ ہوتا، تو وہ ذات لافانی ہے۔ یہی نہیں، روشنی ان کی آنکھوں میں پیدا ہوئی، تو گویا یہ منظر دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس شعر کے نظم کے چھٹے شعر میں فرمایا، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اہل ایمان جس طرح جنت میں گرد سلسبیل، اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں، اہل ایمان جس طرح جنت میں گرد سلسبیل۔ یعنی اس شعر میں فرما رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، ذرا وہ روح پرور منظر بھی پیش نظر رکھ اے اقبال، اے امت مسلمہ کی روشنی والے شاعر، اے امت مسلمہ کو شاعری کے ذریعے بیدار کرنے والے شخص، اے امت مسلمہ کو اپنے شاعری کے ذریعے ان کو جگانے والے، اے علامہ اقبال، خود کو علامہ اقبال کہلوانے والے، ذرا وہ روشن اور روح پرور منظر کو نظر میں رکھ۔ یعنی یہ دیکھنے والا منظر ہوتا ہے جب پانی کے چشمے کے گرد قافلے والے کچھ اس انداز میں ہجوم کرتے ہیں جس طرح سلسبیل کے گرد اہل ایمان جمع ہوتے ہیں یا ہوں گے۔ تو اس نظم کے 7ویں شعر میں کیا فرماتے ہیں، تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، اور آبادی میں تو زنجیریے کشت و نخیل، تازہ ویرانے کی سودائے محبت کو تلاش، اور آبادی میں تو زنجیریے کشت و نخیل۔ اس نظم کے 7ویں شعر میں حضرت خضر علیہ السلام علامہ اقبال کو کہہ رہے ہیں کہ محبت کا جنون نت نئے ویرانوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے، جبکہ تو شاعر آبادی میں کھیتی باڑی کرنے اور درخت وغیرہ لگانے لگا ہوا ہے۔ تجھے نت نئی منزل تک پہنچنے اور آگے بڑھنے کا ذرا سا بھی شوق نہیں، ذرا سا بھی ذوق نہیں، تو بس نت نئے درخت لگانے، کھیتی باڑی کرنے، گھومنے پھرنے اور منزل تک پہنچنے اور آگے بڑھنے کا ذرا سا بھی تجھے شوق ذوق نہیں ہے، صرف تو درخت لگائے جاتا ہے، تو کھیتی باڑی کرتا ہے، تجھے تلاش ہی نہیں، تجھے تلاش جستجو ہی نہیں، گویا تو بے عملی اور ایک ہی مقام پر جمے رہنے کا شوقین ہے، تو حرکت کو پسند نہیں کرتا، تو مسلسل سٹرگل کو پسند نہیں کرتا۔ علامہ اقبال پر حضرت خضر علیہ السلام یوں اعتراض کر رہے ہیں کہ تو مسلسل عمل کیوں نہیں کرتا، تجھے نت نئی منزل تک پہنچنے اور آگے بڑھنے کا ذرا سا بھی شوق نہیں، تجھے آگے بڑھنے کا ذرا سا بھی ذوق نہیں، تجھے انٹرسٹ نہیں، تو بس محبت کا جنون نت نئے ویرانوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے، جبکہ تو شاعر، تو آبادی میں کھیتی باڑی کرنے اور درخت وغیرہ لگانے لگا ہوا ہے، تجھے یہ احساس نہیں، تجھے فکر نہیں کہ نت نئی منزل تک پہنچنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے بھی کچھ ذوق پیدا کیا جائے۔ یعنی کہ فرما رہے ہیں کہ گویا تو بے عملی اور ایک ہی مقام پر جمے رہنے کا شوقین ہے۔ یہ گویا یہ صرف طنز اقبال نہیں، علامہ اقبال پر حضرت خضر کا یہ طنز نہیں، یہ اشارہ ہے امت مسلمہ پر
جو اس وقت کے حالات میں جو لوگ موجود تھے یہ تا قیامت آئیں گے، یہ ان کے لیے ایک سبق ہے، نصیحت ہے حضرت خضر کی نصیحت ہے۔ کس کی زبان میں؟ حضرت علامہ اقبال کی زبان میں حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی نصیحت یہی ہے۔ علامہ اقبال کی بازبان حضرت علامہ اقبال کی زبان میں حضرت خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تو آگے بڑھنے کی جستجو کیوں نہیں رکھتا؟ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو آگے بڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ یعنی بے عملی اور ایک ہی مقام پر جمے رہنے کا شوقین ہو گیا ہے۔ تو اس نظم کے 8ویں اور آخری شعر میں فرماتے ہیں، پختہ تر ہے گردش پہ ہم سے جام زندگی، ہے یہی اے باخبر راز دوام زندگی، ہے یہی اے باخبر راز دوام زندگی۔ اس شعر میں فرما رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اور پیغام دے رہے ہیں۔ علامہ اقبال کی زبان میں فرماتے ہیں، یاد رکھ کہ زندگی کا جام در حقیقت مسلسل گردش ہی سے زیادہ پختہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ زندگی کا مقصد، زندگی کا جام اس وقت حقیقت کو پہنچتا ہے جب مسلسل انسان گردش کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے، حالات کے ہاتھوں مضبوط ہوتا ہے، جو وہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور اپنی منزل کو نہیں چھوڑتا، آگے بڑھنے کی جستجو میں لگا رہتا ہے، نت نئے راستے تلاش کرنے میں لگا رہتا ہے، تو یہ اس کی زندگی کا جام حقیقت میں مسلسل گردش ہی سے زیادہ مضبوط اور پختہ ہوتا ہے۔ یعنی حقیقی زندگی اور بقائے دوام لگا رہتا ہے، یہی جدوجہد سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور اس سے جدوجہد کی بدولت یہ کامیابی ملتی ہے، منزل تک رسائی ملتی ہے۔ لیکن تو دوام زندگی کے اس راز سے بالکل آگاہ ہی نہیں ہے، تجھے تو زندگی کا راز ہی نہیں معلوم، تو دوام زندگی کے اس راز سے آگاہ بھی نہیں ہے، تجھے تو خبر بھی نہیں ہے کہ زندگی کا راز کیا ہے، تو کیسے آگے بڑھے گا، اپنی منزل تک پہنچے گا، اپنی زندگی کو منزل کی جانب کیسے لے کر جائے گا، تجھے تو راز ہی نہیں معلوم، تجھے تو راز دوام زندگی ہی معلوم ہی نہیں، تو آگے کیسے بڑھے گا۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کی وضاحت یوں فرماتے ہیں، جس کا پہلا بند ہے، برتر از اندیشائے سود و زیاں ہے زندگی، برتر از اندیشائے سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، برتر از اندیشائے سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اگر زندوں میں ہے، اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، زندگانی کی حقیقت کو مکن کے دل سے پوچھ، زندگانی کی حقیقت کو مکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشنا و سنگ گراں ہے زندگی، جوئے شیر و تیشا و سنگ گراں ہے زندگی، زندگانی کی حقیقت کو مکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشا و سنگ گراں ہے زندگی، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، بندگی میں
घुट के रह जाती है एक जुए कम आब और आज़ादी में बहरे बेकरां है ज़िंदगी। बंदगी में घुट के रह जाती है एक जुए कम आब और आज़ादी में बहरे बेकरां है ज़िंदगी। आशिकारा है ये अपनी कुव्वते तस्खीर से, आशिकारा है ये अपनी कुव्वते तस्खीर से, गरचे एक मिट्टी के पैकर में निहा है ज़िंदगी। आशिकारा है ये अपनी कुव्वते तस्खीर से, गरचे एक मिट्टी के पैकर में निहा है ज़िंदगी। गुलज़मे हस्ती से तू उभरा है मानिदे हुबाब, गुलज़मे हस्ती से तू उभरा है मानिदे हुबाब। इस ज़िया खाने में तेरा इम्तिहान है ज़िंदगी, इस ज़िया खाने में तेरा इम्तिहान है ज़िंदगी। गुलज़मे हस्ती से तू उभरा है मानिदे हुबाब, इस ज़िया खाने में तेरा इम्तिहान है ज़िंदगी। और आखिरी शेर है, खाम है जब तक तू है मिट्टी का एक अंबार तू, खाम है जब तक तू है मिट्टी का एक अंबार तू, पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेज़न्हार तू। खाम है जब तक तू है मिट्टी का एक अंबार तू, पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेज़न्हार तू। इस नज़म में जो ज़िंदगी की वजाहत करती है, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की वजाहत ये नज़म कर रही है। इसमें अल्लामा इकबाल इसके पहले शेर में फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? बरतर अज़ अंदेशाए सोदो ज़िया है ज़िंदगी, बरतर अज़ अंदेशाए सोदो ज़िया है ज़िंदगी। है कभी जान और कभी तस्लीमे जान है ज़िंदगी। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं, हकीकी ज़िंदगी नफ़ा और नुकसान के तसव्वुर से बहुत बुलंद है। हकीकी ज़िंदगी जो होती है वो नफ़ा और नुकसान के तसव्वुर से भी बहुत बुलंद होती है, इससे भी बहुत आगे होती है। ज़िंदगी से मोहब्बत करना और उसे अल्लाह की राह में और मुल्क व मिल्लत की खातिर जान कुर्बान कर देने ही से ज़िंदगी को दवाम हासिल होता है। असल ज़िंदगी वो होती है जो नफ़ा नुकसान की परवाह नहीं करती। हकीकी ज़िंदगी तो वो होती है और ज़िंदगी से मोहब्बत करना और उसे अल्लाह की राह में और मुल्क व कौम की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर देना, ये असल ज़िंदगी है। ज़िंदगी को दवाम हासिल होता है, ज़िंदगी को हमेशगी होती है, फ़नाइयत से इसको बचाती है। तो असल ज़िंदगी यही है जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हमें निशानदही की है अल्लामा इकबाल की ज़बान में। बरतर अज़ अंदेशाए सोदो ज़िया है ज़िंदगी, है कभी जान और कभी तस्लीमे जान है ज़िंदगी। तो इस शेर में यही बात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के अल्लामा इकबाल ने फरमाई है कि ज़िंदगी वही है जो नफ़ा नुकसान की परवाह नहीं करती, बल्कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की राह में और मुल्क व कौम की खिदमत के लिए, मखलूक़ खुदा के लिए, मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया जाए। किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी को दवाम हासिल होगा, ज़िंदगी हमेशगी पालेगी। और इस नज़म के दूसरे शेर में फरमा रहे हैं, तो इसे पैमाना अमरोज़ व फ़रदा से न नाप, तो इसे पैमाना अमरोज़ व फ़रदा से न नाप, जाविदां पे हम दवां हरदम जवां है ज़िंदगी। बड़ी ज़बरदस्त बात फरमा रहे हैं कि तो इसे पैमाना अमरोज़ व फ़रदा से न नाप, जाविदां पे हम दवा हरदम जवां है ज़िंदगी। शेर में फरमा रहे हैं कि तो ज़िंदगी को आज और कल या महीनों या सालों के हिसाब से शुमार ना कर। इस ज़िंदगी को जो तू गुजार रहा है इस दुनिया में, तो इसको आज कल या महीनों या सालों के हिसाब से ना शुमार कर, इसलिए कि हकीकी ज़िंदगी तो मुसलसल लगातार स्ट्रगल में है, मुसलसल लगातार जिस्तजू में है, कोशिश में है, कोशिश ही है, हर पल जमा रहती है,
اسے فنا نہیں ہے۔ جو کوشش ہوتی ہے، جو بار بار کچھ کرنے کی چیز ہوتی ہے، جو بار بار کچھ کر کے منزل تک پہنچانے کی چیز ہوتی ہے، اس کو جوانی کہتے ہیں۔ یہ کوشش والی جوانی، یہ ہر پل کچھ کرنے والی چیز ہر وقت یہ جمع رہتی ہے۔ اگر آپ کے اندر سے مسلسل کوشش ختم ہو جائے تو سمجھ لو آپ فنا ہو گئے ہو۔ تو اپنی زندگی کو مہینوں سے، اپنی زندگی کو سالوں سے، اپنی زندگی کو آج کل کے حساب سے شمار نہ کر، اپنی زندگی کو اس آئینے میں نہ دیکھ، اپنی زندگی کو اس اینگل سے نہ شمار کر، بلکہ حقیقی زندگی تو وہ ہے جو مسلسل ہو، جو سٹرگل پر مشتمل ہو، جو بار بار کوشش پر ہو۔ صحیح اور کوشش ہی سے ہر پل جمع رہتی ہے یہ زندگی، اس سے فنا نہیں ہے۔ اس کو جیسے کہتے ہیں نا، حرکت میں برکت ہے۔ تو وہی بات ہے کہ آپ سٹرگل کرتے رہیں، بار بار کوشش کرتے رہیں، ایفرٹ کرتے رہیں، تو یہ آپ کی جو کوشش ہے یہ ہمیشہ جمع رہے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اسی کا نام ابدیت ہے، یہ کبھی فنا نہیں ہے۔ تو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں، سستیاں ختم کر دو، اپنے اندر سے سستیاں ختم کر دو، اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرو کہ آپ منزل تک پہنچے بغیر نہ رہ پائیں۔ پھر اس نظم کے تیسرے شعر میں فرما رہے ہیں، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر تو زندوں میں ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر، یعنی کہ اپنی مدد آپ کر، اپنی منزل، اپنی مقام کا خود تعین کر، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر تو زندوں میں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو زندہ رہے، تیرا شمار زندوں میں ہو، تیرا شمار اچھے لوگوں میں ہو، تیرا شمار جو نافنا ہوتے ہیں ان میں ہو، تو اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر تو زندوں میں ہے۔ سر آدم ہے ضمیر کن فقاں ہے زندگی۔ تو اس شعر میں حضرت خضر علیہ السلام یہ پیغام دے رہے ہیں علامہ اقبال کی زبان میں۔ کیا فرماتے ہیں کہ اگر تو خود کو صحیح معنوں میں زندہ سمجھتا ہے، اگر تو سمجھتا ہے کہ تو زندہ ہے، تو مرا نہیں ہے، تو پھر کیا کر، اپنی دنیا آپ پیدا کر، کسی کی محتاجی اختیار نہ کر، کسی کے نیچے نہ رہ، کسی کے آگے نہ جھک، اپنی دنیا آپ پیدا کر، اپنی محنت کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے، سٹرگل کے ذریعے اپنے آپ کو منوا لے، اپنی صلاحیتوں کی بدولت اپنے آپ کا مقام پیدا کر۔ اگر تو زندوں میں شمار ہونا چاہتا ہے، اگر تو صحیح معنوں میں زندہ خود کو سمجھتا ہے، تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، کسی کی محتاجی اختیار نہ کر کہ کوئی زندگی نہیں، کسی کے آگے جھکے رہنا یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ اپنا مقام خود پیدا کر، اپنی دنیا آپ پیدا کر، یہ زندگی ہے۔ زندگی حقیقت کے اندر، زندگی حقیقت میں کائنات کا ضمیر ہے، زندگی کائنات کا ضمیر ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا راز ہے۔ اس راز کو پانے والے بقائے دوام کے مستحق بنتے ہیں، جو اس زندگی کے اندر حقیقتوں کو سمجھ لیتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر اپنی زندگی میں آزمائش کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتے، وہ ہمت نہیں ہارتے، اس راز کو پا جانے والے ہی بقائے دوام کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ تو پھر اس شعر کے چوتھے نظم کے چوتھے شعر میں فرما رہے ہیں کہ زندگانی کی حقیقت کو بکن کے دل سے پوچھ، جوئے شیر و تیشاؤ سنگے گراں ہے زندگی۔ اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی اصلیت کیا ہے، زندگی کا راز کیا ہے، زندگی ہے کیا چیز، آپ کو نظر نہیں آتا کیا؟ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ ایسے نہیں ہے، یہ کوئی بے مقصد نہیں زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ فرہاد کے دل سے پوچھ کہ زندگی کیا ہے، اگر تو زندگی کی حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، زندگی کی حقیقت سے آشنا ہونا چاہتا ہے، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے، تجھے خواہش ہے کہ تو اس کی حقیقت کو سمجھے، تو فرہاد کے دل سے پوچھ کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔
اس سے تجھے معلوم ہو جائے گا کہ زندگی بھاری بھرکم پتھروں کو توڑ توڑ کر دودھ کی ندی بہانے کا نام ہے۔ زندگی میں جتنی رکاوٹیں آ جائیں، جتنی مشکلات کھڑی ہو جائیں، دشمن آپ کو جتنا بھی کمزور کرنے کی کوشش کرے، مگر آپ اللہ کے شیر بن کر بہادری کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ زندگی بھاری بھرکم پتھروں کو توڑ توڑ کر دودھ کی ندی بہانے کا نام ہے۔ یعنی فرہاد نے نوشیروان بادشاہ کے ایما پر پہاڑ کھود کر جاری کی تھی وہ نہر، وہ دودھ جاری کیا تھا۔ فرہاد نے تو نوشیروان بادشاہ کے ایما پر پہاڑ کھود کر جاری کی تھی۔ وہی مسلسل اور لگاتار جد و جہد کی بات ہو رہی ہے اس شعر میں، یعنی کہ مسلسل لگاتار جد و جہد نہ چھوڑ، مسلسل لگاتار کوشش جاری رکھ، تجھے یہی زندہ رکھے گی۔ اگر تو حقیقت کو پانا چاہتا ہے، تو زندگی کا راز کو پانا چاہتا ہے، تو اپنی ہمت کو نہ ہرا، تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، کسی کے آگے نہ جھک، تو اپنی مسلسل محنت کے ذریعے منوا، اپنی قابلیت کا لوہا منوا، تو وہی مسلسل لگاتار جد و جہد کی بات ہے۔ پھر 5ویں شعر میں کیا فرماتے ہیں؟ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ کیا فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام؟ علامہ اقبال کی زبان میں ہمیں درس دے رہے ہیں کہ غلامی ہوتی ہے، کسی کے آگے مت جھکیں، اپنی دنیا آپ پیدا کریں، اپنا مقام آپ پیدا کریں۔ غلامی میں زندگی کی حالت اس ندی کی طرح ہوتی ہے جس میں پانی بہت کم ہوتا ہے، اس میں کیونکہ ہمت نہیں ہوتی، وہ بزدلی والی زندگی ہوتی ہے، جبکہ آزادی میں وہ ایک ایسا سمندر بن جاتی ہے، وہ ایک ایسا سمندر بن جاتی ہے کہ جس کا کوئی ساحل نہیں ہوتا، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ غلامی میں زندگی ترقی اور عزت و عظمت سے محروم ہو جاتی ہے، وہ کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ جو غلامی پر، جو ویرانی پر مشتمل ہو، جو بزدلی پر مشتمل ہو، وہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس زندگی کی مثال ایک ندی کی طرح ہے جس میں پانی نہیں ہوتا، اور بہادری اور آزادی والی زندگی کی مثال ایک سمندر کی طرح ہے کہ جس کا کنارہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا غلامی میں زندگی ترقی اور عظمت و عزت سے محروم ہو جاتی ہے، لیکن آزادی میں وہ ترقی کی بلند منزلوں تک پہنچ جاتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام علامہ اقبال کی زبان میں یہ فرما رہے ہیں کہ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ آشکارا ہے یہ اپنی قوت تسخیر سے، گرچہ ایک مٹی کے پیکر میں نہاں ہے زندگی۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی اور کیسا آپ درس دیتے تھے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی میں یہ تھا، حضرت خضر علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اگرچہ زندگی مٹی کے ایک وجود ہے، اگرچہ زندگی مٹی کے ایک وجود یعنی جسم میں پنہاں ہے، اگرچہ زندگی مٹی کے جسم میں پوشیدہ ہے، یہ زندگی جسم کے ذریعے ہم تک ملی ہے، ہم زندہ ہیں جسم کے ساتھ، زندگی ملی ہے ہمیں اس جسم کے ساتھ، تو یہ زندگی مٹی کے ایک وجود یعنی جسم میں پنہاں ہے، لیکن وہ اپنی قوت تسخیر سے نمایاں ہے، وہ اپنی قوت تسخیر کی بدولت نمایاں ہے۔ پھر 7ویں شعر میں فرماتے ہیں کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب۔
اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس شعر میں فرماتے ہیں تو زندگی کے سمندر سے بلبلے کی مانند ابھرا ہے، تو اس ضیاء خانے میں زندگی گویا تیری آزمائش ہے۔ بلبلا ذرا سی ہوا چلنے یا لہر کی تیزی سے پھٹ جاتا ہے، سو اگر تو خود کو جد و جہد سے، مسلسل کوشش سے اور عمل سے مستحکم اور مضبوط بنا لے تو اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے گا۔ 8ویں شعر میں فرماتے ہیں خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ اس بند کے آخری شعر 8ویں شعر میں فرماتے ہیں تو اس وقت تک محض مٹی کا ایک ڈھیر، اور جب تک تو کچا اور کمزور رہے گا تو محض ایک مٹی کا ڈھیر رہے گا، تیری حقیقت کچھ نہیں ہوگی، تیری حقیقت کچھ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تو کچا ہے، تو کمزور ہے، اس وجہ سے تو مٹی کا ایک ڈھیر ہی ہے۔ لیکن جب تجھ میں پختگی پیدا ہو جائے گی، جب تجھ میں پکی چیز پیدا ہو جائے گی، جب تو پک جائے گا، حالات کے ہاتھوں پک جائے گا، جب تو زندگی کو پہچاننے لگ جائے گا، جب اس کی جستجو کے لیے کچھ کرنے کے لیے تو جب آگے بڑھے گا، جب تجھ میں پختگی پیدا ہو جائے گی تو ایک بے زنہار یعنی تلوار بن جائے گا، تو ایک بے زنہار تلوار بن جائے گا۔ مصیبتوں اور دشواریوں سے ڈرنے کی بجائے ان کا مقابلہ کر کے ہی زندگی پختہ ہوتی ہے اور بقائے دوام کا باعث بنتی ہے۔ تو سامعین، اس ویڈیو میں اس نظم میں حضرت خضر علیہ السلام علامہ اقبال کی زبان میں بازبان اقبال یوں فرماتے ہیں، ہمیں مخاطب ہیں، ہم سے مخاطب ہیں کہ اے نوجوان، اے امت مسلمہ کے نوجوان، اے خود کو مسلمان کہلانے والے، تو اس دنیا میں آیا ہے خالی بے مقصد نہیں آیا، تجھے صرف خالی اس جسم کے ساتھ زندگی نہیں عطا ہوئی۔ اگر تو زندگی کی حقیقت کو پانا چاہتا ہے تو آگے بڑھ اور اس غفلتوں کے پردوں کو چاک کر مصیبتوں سے اپنی نجات پا لے۔ تو آگے بڑھ، مسلسل کوشش کر، محنت کر، آگے بڑھ جا، اپنی دنیا آپ پیدا کر، کسی کے آگے نہ جھک، مصیبتوں اور دشواریوں سے ڈرنے کی بجائے ان کا مقابلہ کر کے زندگی کو پختہ کر لے اور بقائے دوام حاصل کر لے۔ تو ناظرین، یہ نظم علامہ اقبال نے جس مقصد کے تحت لکھی تھی، علامہ اقبال نے اس مقصد کو تو پورا کر دیا۔ اب ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ اس بات کو سمجھیں کہ علامہ اقبال نے آخر مرتے دم تک کیوں ہمیں شعور دیتے رہے، کیوں ہمیں بیدار کرنا چاہتے تھے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پالیں، اغیار کی غلامی سے بچ جائیں۔ میں امید کرتا ہوں میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ پلیز اس کو شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔